ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل, اور مرض کی نبض تک ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر نورین ظفر, گائنیکالوجسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ویمن کیئر کلینک ڈاکٹرز ہاسپٹل, اور ان سے ہم آج بات کریں گے ان کے شعبے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ہاؤ آر یو؟ تھینک یو سو مچ, پلیجر ہیونگ یو. اور ہمیں ناظرین بہت ساری ای میلز موصول ہوئی تھی, بہت ساری خواتین نے کہا کہ اس ٹاپک کے حوالے سے بات کیجیے. ہم جنرلائزڈ گفتگو کریں گے کہ پریگنینسی کے اندر کیا پریکاشنز لینی چاہیے خواتین کو, اینڈ ٹین ایج گرلس کے اندر خاص طور پہ کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں, ہارمونل امبیلنس دیکھے گئے. سو یو کین کال ان ایز ویل اگر آپ کا کنسرنڈ کویشچن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال, ٹین ایج لڑکیوں کے اندر کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں؟ اکثر اوقات دیکھا ہے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بال نکل آتے ہیں چہرے کے اوپر, موٹاپا جو ہے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. بالکل, آئی ایم ویری پلیزڈ کہ آپ نے اس سوال سے شروع کیا, بیکاز یوزلی لوگ بہت آگے چل کے بات شروع کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کوئی بھی اگر بلڈنگ بنائیں اور اس کی فاؤنڈیشن آپ بالکل مٹی کی بنا دیں, اس کے اوپر کانکریٹ بھی لگا لیں گے تو اٹ ول نیور ہولڈ. اسی طرح سے خواتین جو ہیں ہمارے ملک کا نصف سے زیادہ آبادی کا حصہ ہیں, تو جب تک بچیوں اور خواتین کی صحت اچھی نہیں ہوگی تب تک کسی طریقے سے بھی ملک کی ترقی یا ہمارے معاشرے کا ہیلدی ہونا از ناٹ پاسبل. تو بچیوں میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ بچیوں میں بھی گائنی کے مسئلے ہوتے ہیں, اور ان کو ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے میں کسی قسم کی شرمندگی یا گھبراہٹ یا پریشانی کا نہیں سوچنا چاہیے. آج سے کچھ سال پہلے جب یہ ذکر کیا جاتا تھا تو لوگ بہت گھبراتے تھے. بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ بچیوں میں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں, ہارمونل پرابلمس جو ہیں, دیٹس اے بگ گروپ آؤٹ آف دیم. اور اس کے برابر کا ہی گروپ جو ہے وہ ڈائٹ کا ایشو ہے ہمارے یہاں بچیوں میں, کیونکہ صرف گاؤں کے غریب لوگوں کی بات نہیں, ایون جو لاہور کے بڑے امیر فیملیز ہیں ان میں بھی ڈائٹ کے حساب سے بچیوں کا یوزلی ڈائٹ ڈفرینٹ رکھی جاتی ہے لڑکوں کے نسبت. ٹھیک ہے, جبکہ بچی جب جوان ہو رہی ہوتی ہے یا پیوبرٹی کا ٹائم گزرتا ہے تو شی ایکچولی اسٹارٹس ٹو لوز بلڈ. اوکے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آئرن کی, کیلشیم کی, ملٹی وائٹامنس کی, وہ اسی عمر کے گرو ہوتے ہوئے لڑکے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ بچیوں کی ڈائٹ کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. ڈائٹ میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے تھوڑا سا بتا دیں. ان کے اندر پورا جس طرح جس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا آئرن ہو, تھوڑی سی پروٹین ہو, تھوڑی سی کیلشیم ہو, یعنی دودھ, دہی, پھل, سبزی, سلاد, اور کسی حد تک ہفتے میں 1-2 دفعہ گوشت کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایکسرسائز کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ میں جتنا اس کے بارے میں کہوں وہ کم ہے. جو ہارمونل پرابلمس کی آپ بات کریں, پالیسسٹک اووریز آج کل آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ انٹرنیشنل ایپیڈیمک. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بالکل یہ ہوتا ہے کہ اپنے میٹابولزم کی وجہ سے, یا غالباً جو آج کل کھادیں استعمال ہو رہی ہیں, یا جو کیمیکلز ہیں ڈائٹ میں, جو کلر ڈائز استعمال ہو رہی ہیں, ان سب کی وجہ سے میٹابولزم اس طرح کا ہو جاتا ہے بچیوں کا کہ وہ چربی جو ہے جسم کے اندر اکٹھی ہونے لگتی ہے, اور وہ نہ صرف نظر آتی ہے کہ وزن بڑھتا ہے ان کا, بلکہ اسی طرح سے جسم کے اندر بھی اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہونے لگ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بالوں کا چہرے پہ آنا, سر کے بالوں کا اترنا, چہرے پہ دانے نکلنا, اسکن خراب ہونا, موڈ خراب ہونا, اور فائنل اینڈ پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا جو ماہواری کا جو نظام ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ ٹو مس دیئر پیریڈز. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے لیے بھی ایک ہیلدی ڈائٹ اور نیوٹریشن جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں چیز بات کرنا چاہوں گی جس حوالے سے کہ پریگنینسی کے دوران, بلکہ اس پیریڈ کے اندر 9 منتھس کے اندر ڈائٹ کا کیا خیال رکھنا چاہیے. بڑے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں جی کہ اب گھر والے جو ہیں وہ مرغی کھلا رہے ہیں, دیسی انڈے کھلا رہے ہیں کہ جی دودھ پلاؤ تاکہ بچہ گورا ہو, صحت مند ہو ماشاءاللہ سے. تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیا ریسٹ کرنا چاہیے, کتنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو یہ گورے ہونے کا چکر آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آدھے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آئرن نہیں لینا کیونکہ میری امی یا خالہ یا ساس یا سم ون سیڈ کہ جی آئرن کھانے سے بچہ کالا ہو جاتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح بات وہ یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں بانٹ بانٹ کے حصے سے کھائیں, پریگنینسی میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, تو پھر بات ٹھیک رہتی ہے. یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 2 روٹیاں کھانی چاہیے, 2 پلیٹ چاولوں کی لینی چاہیے, دیسی گھی تو ضرور لینا چاہیے, اور جس طرح آپ نے دیسی انڈے اور یہ وہ باتیں کی, وہ اس کے اندر کیلوریز کا بہت کم فرق پڑتا ہے پریگننٹ جو ماں ہوتی ہے اس کو. لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ماں کے خون سے ہی جو نیوٹرینٹس ہیں وہ لیتا ہے. کیلشیم بھی ماں کی ہڈیوں سے نکلتی ہے, آئرن بھی ماں کے بلڈ سے جاتا ہے. تو ماں کی جو خاص طور پہ جو ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں وہ آئرن کی ریکوائرمنٹ, جس طرح آپ لال لوبیا لے سکتے ہیں, بڑا گوشت ہے, مٹن ہے, پالک, ساگ, لیٹس, سبز رنگ کی جو سبزیاں ہیں ساری, یہ ساری, اور کیلشیم جو کہ آپ دودھ, دہی اور پنیر سے حاصل کر
सकते अच्छा, हैं। दिन में कितनी टाइम दूध पीना चाहिए? कम अज कम 2 से 3 ग्लास रोजाना। ठीक है। और उसके ऊपर मलाई का होना जरूरी नहीं है, और वो मतलब है कि कोई भी हो, चाहे खालिस हो चाहे डब्बे का हो, जो भी हो, बिल्कुल स्किम्ड मिल्क इज गुड इनफ, बिकॉज द मदर रियली उसकी रिक्वायरमेंट फैट की नहीं बढ़ती, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ कैल्शियम की बढ़ रही है। सही, मतलब ज्यादा खाना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट अगर आपकी इनटेक कैल्शियम, प्रोटीन या इस तरह विटामिन्स की नहीं हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल मिथ ये भी है कि ये जो इश्यूज हैं ये मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के अलावा जो आम लड़कियों को नहीं हो सकते, इज दैट करेक्ट? नहीं जी, देखिए जो हमने शुरू में बात की जी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक होम मैसेज आपके शो का, कि बच्ची जब पैदा होती है तो शी हैज द सेम ऑर्गन्स जो सारी उम्र उसके साथ रहते हैं। तो जिस तरह आपको कान का मसला हो सकता है, स्किन का मसला हो सकता है, पाँव का मसला हो सकता है, इसी तरह यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो मसले वो बच्चियों को बचपन से लेके हो सकते हैं। और अगर आप उस वक्त उनका ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो बड़ा सादा और बिल्कुल, यानी उसमें ना बच्ची को एग्जामिन करने की जरूरत होती, ना कोई ऐसी जिससे आमतौर पे फैमिलीज हिचकिचाती हैं, और उसका असर उसकी पूरी जो जिंदगी है, रिप्रोडक्टिव प्रोफाइल, उसकी शादी होने पे, फिर प्रेग्नेंट होने में कितनी आसानी है, खुदा न खास्ता मिस कैरेज का रिस्क, और बाद में फिर जब वही बच्ची जब 50-60 साल की खातून हो जाएगी तो उसका ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, थायराइड का, इन सब चीजों का रिस्क उसके बचपन के जमाने के हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स है उनसे ही जुड़ा हुआ होता है। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन जफर हमारे साथ मौजूद थी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट वुमेन केयर क्लिनिक, डॉक्टर्स हॉस्पिटल।